اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین کرام، السلام علیکم یا علی مدد۔ گلفام درباکر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان 1472 کے ذریعے آپ سے ہم کلام ہے۔ ابتدا میں وہی گزارش مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کریں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب تک میری بات گزارشات پہنچتی رہیں۔ احباب، آج جس عظیم ہستی کے بارے میں، جس معروف ہستی کے بارے میں تعارف اور خراج عقیدت پیش کرنا ہے، ان کا اسم گرامی ہے جناب جابر بن یزید جوفی الکوفی۔ ایک لمحے کے لیے یہاں رکتا ہوں میں۔ لفظ یزید کا نام سن کے اکثر مومنین کا ماتھا ٹھنک جاتا ہے کہ یزید نام کیوں ہے۔ دیکھیے، نام کوئی بھی برا نہیں ہوتا، مطلب کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے۔ یہ انسان کا کردار ہے جو اسے گالی بنا دیتا ہے۔ یزید کا کردار ایسا تھا کہ اس نام کو پسند نہیں کیا جاتا، ورنہ جناب حر کے والد گرامی کا نام بھی یزید تھا۔ اور بھی تاریخ میں نام ملیں گے آپ کو۔ شہدائے کربلا کی جو فہرست ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی کئی اصحاب کے نام آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے۔ بہرحال نام ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جابر بن یزید جوفی، جو زیادہ تر معروف ہیں جابر جوفی کے نام سے، کوفہ کے ایک شہری تھے، عام شہری تھے۔ 3 اماموں کا زمانہ جابر جوفی نے دیکھا۔ 55 امام زین العابدین علیہ السلام، اس کے بعد لڑکپن امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ، اور پھر امام جعفر الصادق علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا جابر جوفی نے۔ جابر جوفی نے تینوں ائمہ سے احادیث سنی بھی ہیں اور روایت بھی کی ہے۔ جابر جوفی کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ، ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ جو تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جابر جوفی، میں نے جیسے عرض کیا، کوفہ کے عام شہریوں میں تھے اور درزی کا کام کرتے تھے۔ اپنی دکان میں بیٹھے کپڑے سلائی کر رہے تھے، سوئی دھاگے کے ساتھ کپڑے سی رہے تھے اور ساتھ ساتھ عربی زبان میں کوئی گیت گنگنا رہے تھے۔ دکان کے باہر دروازے سے باقر العلوم بادشاہ کا گزر ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام وہاں رکے، کہا عبد خدا، جو گیت گنگنا رہے ہو اس کی جگہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ جابر جوفی کھڑا ہو گیا، کپڑا سوئی دھاگا وہیں رکھا۔ اس نے کہا، ابن رسول اللہ، میرا سلام قبول کیجئے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا، مگر میں کوشش کے باوجود قرآن مجید پڑھ نہیں سکتا، یاد نہیں کر سکتا، میرے حافظے میں محفوظ نہیں رہتا، میری زبان پہ نہیں چڑھتا، ہوں بھی عرب۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا کیا؟ زمین سے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا، اسے دست امامت پہ رکھا۔ امام کے ہاتھوں کا لمس لگنے کی دیر تھی، پتھر میں کچھ ایسا اعجاز پیدا ہوا۔ امام نے فرمایا، جابر، اسے اپنے زبان پہ رکھو۔ جابر جوفی نے وہ پتھر اپنی زبان پہ رکھا اور دیوانہ وار چیخنا شروع کر دیا، لوگو، میں کئی زبانوں کا عالم ہو گیا، مولا میرا سینہ علوم محمد و آل محمد سے بھر چکا ہے۔ مولا دکان سے چلے گئے۔ اب جابر جوفی کی کیفیت کیا تھی؟ جابر جوفی چوک میں آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا، لوگو، جس نے علی علیہ السلام کے چھپے ہوئے فضائل، خفیہ فضائل، جو باتیں نہیں سنی علی کے فضائل میں، جو سننے پہ آمادہ ہے، آؤ مجھ سے سنو۔ اب جو کل تک ایک درزی تھا، آج لوگ اس کی بات سنتے ہیں۔ یہی کیفیت تھی۔ اچھا، جناب جابر جوفی نے امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین، امام جعفر الصادق سے روایات نقل کی ہیں۔ امام جعفر الصادق جابر جوفی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جابر جوفی سچا، کھرا اور قابل اعتماد ہے۔ اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام نے علوم آل محمد کی 2 کتابیں جابر جوفی کو پڑھائیں۔ خود جابر جوفی نے کہا، میں نے 70,000 احادیث محمد و آل محمد کی فضیلت میں ایسی سنی ہیں جو نہ میں نے پہلے اس سے سنی تھی اس سے قبل، اور نہ میں کسی کو کہہ سکتا ہوں، کیوں؟ لوگوں میں برداشت کا یارہ ہی نہیں ہے۔ علماء اہل سنت میں سے 7 علماء اہل سنت نے جناب جابر جوفی کو قابل اعتماد گردانا ہے۔ جابر جوفی کا
علم جو سینے کے اندر علوم آل محمد کا سمندر تھا، وہ جب ٹھاٹے مارتا تو کیا ہوتا، کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو جاتے، لوگوں آؤ مجھ سے سنو، ایک حدیث پڑھی، لوگ حیران ہوئے، دوسری حدیث پڑھی، لوگوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی، تیسری حدیث پڑھی، لوگ قریب ہوئے، چوتھی حدیث پڑھی، لوگ مارنے کو دوڑے، کوئی برداشت ہی نہ کر سکا، آخر کار جنگل کی طرف نکل گئے، اڑتے ہوئے پرندوں کو مخاطب کر کہا اللہ کی مخلوق تمہیں پتہ حال ہی کیا ہے، درختوں کو مخاطب کر کے کہا درختوں تم سنو گے علی کے فضائل، پتے جھڑنا شروع ہوئے، پانی کے کنویں کی مڈیر پہ آ کے جناب جابر جوفی بیٹھے، علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے، پانی ابلتا ہوا کنارے تک آیا، کسی میں سننے کی تاب نہ تھی، آخر امام جعفر و صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گئے، مولا کسی کے پاس آپ کے فضائل سننے کی ہمت نہیں، کوئی برداشت نہیں کرتا، تو تاریخی جملہ ایک کلیہ میرے امام نے فرمایا یاد رکھ جابر، ہر کوئی ہمارے فضائل کے ہتھوڑے کی ضرب برداشت نہیں کر سکتا، تین قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے فضائل کسی حد تک برداشت کر سکتے ہیں، نبی مرسل، ملک مقرب اور مومن ممتحن، یہ تین لوگ ایسے ہیں جو ہمارے فضائل کو کسی حد تک برداشت کر سکتے ہیں۔ جابر جوفی اگر تمہارا سینہ علی کے فضائل برداشت نہ کرے، تمہارا سینہ بھی سینہ پھٹنے کو ہو تو کیا کرو، کھلے میدان میں چلے جایا کرو، اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودو، اس گڑھے کے اندر منہ کر کے تم علی کے فضائل خود ہی سنایا کرو، خود ہی سنا کرو، خود ہی پڑھا کرو، خود ہی سنا کرو، کون ہے جو ہمارے فضائل کو برداشت کر سکے۔ اموی بادشاہ حشام بن عبد الملک جب حاکم بنا تو اس نے حکم دیا جابر جوفی کو گرفتار کرو، یہ گلی گلی علی سناتا ہے، اسے گرفتار کر کے پیش کرو۔ جو ہی اطلاع پہنچی جابر جوفی کو تو جابر جوفی نے کیا کیا، جناب بہلول، وہب بن عمر جناب بہلول کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ پہ جنون اور دیوانگی طاری کر لی، اور جب حالات سازگار ہو گئے، لوگوں کو یقین ہو گیا جابر جوفی تو دیوانہ ہو گیا، پھر اپنی واپس اسی حالت میں پلٹ آئے۔ 128 ہجری میں جناب جابر جوفی محمد و آل محمد کے اس چلتے پھرتے علوم کے مخزن کی وفات کا سال ہے۔ محمد و آل محمد اس طرح کے تمام محبوں موالیوں کو محمد و آل محمد کے قرب میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا علم۔